نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے کل کی کلاس میں سورہ کافرون کے بارے میں پڑھا، ہم نے اس کی فضیلت دیکھی، اس کا پس منظر دیکھا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھا۔ الحمدللہ ہم نے 3 آیات اس کی کمپلیٹ کر لی تھی۔ کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس کی جو آیات ہیں اس میں تکرار ہے، تکرار یعنی ریپیٹیشن ہے، بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بات کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا چاہتے ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں سے مخاطب ہوئے ہیں، یعنی ہر وہ انسان جو انکار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا، اللہ کا تو انکار کر ہی رہا ہے، اور اللہ کو اگر وہ مان بھی رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ باقی معبودوں میں سے ایک معبود اللہ کو مان رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کو معبود ماننا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ہی معبود ماننا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ نے معبودوں میں سے ایک معبود ماننا ہے، بہت فرق ہے دونوں باتوں میں۔ تو یہاں پر کافروں کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا کہ میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 4 اگر دیکھیں تو یہاں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایک جو چیز اگر سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ تکرار تو ہے، ریپیٹیشن تو ہے، کنٹینیویشن تو ہے بات میں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جو ڈفرنس دیا وہ کیا دیا کہ میں ابھی تو عبادت نہیں کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں آگے چل کر اس میں کچھ گنجائش ہے، نہیں، یہاں پر کہا انا عابدم، میں کرنے والا نہیں ہوں، یعنی آئندہ بھی کبھی نہیں کر سکتا، تو نہ تو ابھی کرتا ہوں نہ فیوچر میں کبھی کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میننگ وہی ہے، بار بار ان چیزوں کو بولا گیا تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھائی میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہ کیوں یہ بار بار یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی، کیونکہ وہاں کے جو قریش تھے انہوں نے یہ ایک پروپوزل دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چلیں بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے مطلب معبود کی، اور آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، جس پر یہ ساری آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی، یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آخری سورہ دیکھتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس آیت کو ابھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، گرامیٹیکل اس کا ایک میننگ نکلتا ہے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے چل کر گرامر پڑھیں گے تو بہت آپ لوگوں کو ایزی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر ہے لکم، ٹھیک ہے، تو لکم جو ہوتا ہے اگر وہ کبھی پہلے آتا ہے، یعنی سینٹنس اگر اس سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بات فورسفلی کہی جا رہی ہے، تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ تاکید کے ساتھ مطلب اس میں ایک اسٹرانگ اس میں فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، فورسفلی کہی جا رہی ہے، یعنی لکم دینکم، تمہارے لیے ہے صرف تمہارا دین، یعنی وہ دین میرا نہیں ہو سکتا، صرف تمہارے ہی لیے ہے، تم ہی عبادت کرو ان معبودوں کی۔ تو اس طرح کا اس کے اندر ایک
جو محسوس ہوتی ہے فیلنگ، وہ کیا ہے؟ لکم دینکم، صرف تمہارے لیے ہے تمہارا دین، تم ہی اس دین پر رہو، ولی دین، اور میرے لیے ہے میرا دین. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو فیلنگ ہے یہاں پر آتی ہے. جب لا آتا ہے، جیسے ولیہ میں بھی لا پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ سینٹنس ہیں نا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، تو دو الگ الگ سینٹنسز ہیں. یہاں پہ بھی لکم میں لا پہلے آیا اور ولیہ دین میں بھی پہلے لا آیا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید. تاکید یعنی فورسفلی کسی بات کو سمجھانا. تو اب یہاں پر جب ساری بحث ہو گئی، جب ساری باتیں ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کو حکم آیا اللہ کی طرف سے، اب آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے. ہجرت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کہا جاتا ہے ہجرت کرنا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے. کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اپنی جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو جب انہیں ہجرت کے لیے حکم آیا، یہ اس سے پہلے کی سورہ کہی جاتی ہے کہ اس سے پہلے نازل ہوئی. تو اب جب ان کا ٹارچر جو تھا قریش کا بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. اب آپ کا دعوت کا کام مکہ میں ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے. تو اب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو کچھ کر رہے ہو اب وہ تمہارے حوالے، تم جانو، تمہارا کام جانے، میں نے اپنی دعوت تم تک پہنچا دی. اس سے بہت سے لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں لکم دینکم ولی دین سے کہ دیکھو قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی تم اگر مورتی پوجا کرتے ہو تو کرو، ہم تو اپنا دین دیکھ رہے ہیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی دعوت کمپلیٹ کر دی، جب آپ نے اپنی طرف سے حجت قائم کر دی، یعنی آپ نے اپنا 100% جب دے دیا، اس کے بعد بھی سامنے والا جب نہیں مانتا تو آپ نے اسے اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہی ہیں جو اس کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ہم اس طرح سے سمجھیں کہ ہم ہمارے بچے کو یا اپنے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو یا کسی کو جب ہم سمجھاتے ہیں اور جب بہت سمجھا دیتے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی طرف سے پوری طرح تمہیں سمجھا چکے، اب تم سمجھو، تم خود سمجھدار ہو، اپنا برا بھلا جانتے ہو، اب تم جانو تمہیں کیا کرنا ہے. تو سیم وہی بات یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو پوری طرح سے دعوت دے دی، اچھا برا سب سمجھا دیا، تو اس کے بعد جب انہوں نے وہ سارے پرپوزلز دیے تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ بھائی تم جس پر رہنا چاہتے ہو رہو، کیونکہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن وہ تمہارے اعمال پر ہوگا، اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہ میرے طریقے پر ہوگا. کیونکہ یہاں پر آیا ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. اچھا، دین کا ایک مطلب اور ہوتا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا کا دن. ہم کہتے ہیں نا یوم الدین، یعنی جزا اور سزا کا دن، یعنی وہ دن جس دن رزلٹ ڈکلیئر ہوگا. تو دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا. تو یہاں پہ جو دین ہے اس سے مطلب ایک یہ بھی لیتے ہیں مفسرین کہ یہ تمہارا دین یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ ہی پاتا ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹا کہے کہ اماں آپ میرے گناہوں کو لے لیجئے، یا اماں کہے کہ لاؤ بیٹا تمہارے گناہ مجھے دے دو تو تمہیں جہنم نہ جانا پڑے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو ہر انسان اپنا ہی حساب دیکھ رہا ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، اور اس نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس دنیا میں آخرت کے لیے وہی اس کو وہاں پر ملے گا. تو یہاں سے وہ بھی مراد ہے کہ دیکھو تمہارا جو رزلٹ ہے وہ تمہارے جو بھی کچھ تم نے اعمال کیے اس کے اکارڈنگ ہی تم کو ملے گا، اور میں جو کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب مجھے ملے گا. تو بھئی میں اپنا کام کر چکا ہوں، اب میں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، اب تمہیں جاننا ہے جو کچھ کرنا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں بھی اسی طرح کی بات ہے. اور اگر انہوں نے جھٹلا دیا تو انہیں فرما دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 104 ہے، اس میں بھی یہ بات ہے کہ فرما دے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، وفات یعنی موت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو.
پھر اس کے بعد سورہ سبا میں بھی یہی بات فرمائی گئی آیت نمبر 25 میں، ان سے کہو جو گناہ ہم نے کیے اس کی جواب طلبی تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو کچھ میں آپ کو پڑھاتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا سوال جواب تم سے ہوگا، اور جو میں کر رہی ہوں اس کا سوال جواب مجھ سے ہوگا، یہ بات تو ہے، لیکن ہم یہ چھوڑ دیں کہنا کہ بھئی اب تو اس کا حساب کتاب وہی جانے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اسے سمجھاؤں۔ نہیں، اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کرنا ہے، اس کوشش کے بعد جب وہ آپ کی نہ سنے تو آپ نے اسے اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ اب آپ ہی بہتر جانے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی طرف سے حجت قائم کر دی، ہدایت دینے کا کام آپ کا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے، اور کہ ان کے خود کے سگے رشتہ دار، ان کے کزنز تھے، وہ ان کے چچا تایا تھے وہ، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، پورا قبیلہ ان کا خود کا ہی تھا، قریش ان کے خود کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، کوئی دادا کی طرف سے تھا، کوئی نانا کی طرف سے تھا، تو جب وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوتا تھا، وہ بہت پریشان ہوتے تھے، اور اس پر آیات نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے، آپ نے تو بس سمجھا دیا، ہدایت دینے کا کام میرا ہے۔ تو یہی آج کے لیے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی بہن ہوتی ہے یا بہت سو کے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو نہیں سننے کو تیار ہوتے، تو آپ نے انہیں سمجھانا ہے، آخری وقت تک آپ نے انہیں سمجھانا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے سمجھانے سے وہ سمجھ ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ہدایت کے لیے دعا کریں، آپ پہلے دعا کریں، پہلے اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوشش کرنا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے سیچوریشن پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میری سن ہی نہیں رہا، تو آپ نے اسے اللہ کے حوالے کر دینا ہے کہ اللہ آپ ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے بہت ہی قریبی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا ہسبینڈ ہے یا ہماری بیٹی ہے، تو ہم نے ہر ممکن کوشش کرنا ہے اسے سمجھانے کی۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں ہے، ان سے فرمائیں کہ یہ میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے رسول، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ یہ جو لکم دینکم ولی دین ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، بھئی تم اگر مجھے جو پرپوزلز دے رہے ہو، ان پرپوزلز کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے رہو، میں اپنے اللہ کی ہی عبادت کروں گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ کافرون جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ٹائم ہمارے پاس بہت ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ نیکسٹ سورہ بھی یہاں پر شروع کر لیتے ہیں۔ بتائیں اس کے بعد کون سی سورہ آتی ہے؟ سورہ کوثر، ٹھیک ہے، سورہ کوثر آتی ہے، اور یہ قرآن کی 108ویں آیت ہے، 108 آیت ہے، سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ہم انشاءاللہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ چلیں پہلے ہم سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہم نے، ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، ہم، ٹھیک ہے، پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم نے، آتوینا، عطا کیا ہم نے، نا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے، تو یہاں پہ بھی نا آیا ہے، بے شک ہم نے، عطا کیا ہم نے، کا یعنی آپ کو، ٹھیک ہے، کا یعنی آپ کو، کیا عطا کیا آپ کو؟ الکوثر، ہم نے، ٹھیک ہے، کوثر عطا کیا، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کوثر کیا ہے، اور کوثر کا بہت ہی واسٹ میننگ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھو، ہم صلاۃ کہتے ہیں نا نماز کو، صلاح تو وہی ہے، فا یعنی سو، بس، ٹھیک ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا SO، سو، فصل لی،
बस नमाज पढ़ो, ली रब्बिका, अपने रब के लिए, ली मतलब फॉर, ठीक है, रब का मतलब हम जानते हैं, का मतलब तुम्हारे रब के लिए, तो यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, वनहर और कुर्बानी दो, इन्ना बेशक, शानी अका आपका दुश्मन, का यानी आपका, ठीक है, यकीनन आपका दुश्मन, हुआ यानी वो, ही के लिए यूज़ होता है, अब तर वो दुम कटा होगा, नामुराद होगा। दुम कटा क्या है इंशाअल्लाह जब हम तफसीर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या फरमाया गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता किया, ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि हमने आपको जो खैर है, कौसर यानी खैर, कसीर कहते हैं बहुत कसरत में, इंशाल्लाह वो अभी हम देखेंगे। तो हमने आपको कौसर अता किया, तो आपने करना क्या है, आपने अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ना है और क़ुरबानी करना है, और बेशक आपका ही दुश्मन जो है वो अबतर होगा। अबतर होगा क्या मुराद है और ये क्यों कहा गया, इंशाल्लाह जब हम उसकी तफसीर पढ़ेंगे, शान नुज़ूल पढ़ेंगे, तब हमें इंशाल्लाह वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में हम देखें कि इस सूरह को कुछ मुफस्सिर जो सहाबा हैं उन्होंने मक्की कहा है, ज़्यादातर ने मक्की कहा है, और कुछ ने इसको मदनी भी करार दिया है, ठीक है, कि ये मदनी सूरह भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन इसको मक्की सूरह ही कहते हैं, और सूरतों को जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा, ये जो इसकी इसमें से जो कहते हैं ना, एक जो अरोमा जिसको हम कहते हैं, कि एक जो फीलिंग जो हमें आ रही है वो कहाँ की आ रही है, तो इस सूरह को पढ़ने से पता चलता है, इसका पस मंज़र देखने से पता चलता है कि ये सूरह मक्की है, क्योंकि जो माहौल उस वक्त बना हुआ था, ठीक है, तो वो माहौल उसी वक्त का था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे। तो इसका जो मज़मून है, इसका जो टॉपिक है, उसे देखकर हमें पता चलता है कि ये जो सूरह है ये मक्की सूरह है। अच्छा, ये हुआ कि नबुव्वत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम अभी जो पहले सूरतें पढ़ कर आए उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको झेलना पड़ रही थी, आपके सगे रिश्तेदार, सगे चचा आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है, और जो वहाँ के कुरैश थे वो आपको तरह तरह से आपके पास प्रपोज़ल्स लेकर आते थे कि किसी तरह से आप इन बातों को मान लें, और बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटली भी, और आपको टॉर्चर कर रहे थे, आपके सहाबा को फ़िज़िकली, बल्कि रसूलुल्लाह को भी फ़िज़िकली भी टॉर्चर करते थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ही सहाबा थे जो मुसलमान हुए थे, ठीक है, कुछ लोग तो डर की वजह से इस्लाम को कबूल नहीं करते थे, हालांकि उनका दिल चाहता था। हमने देखा कि जब मक्का फ़तह हुआ था तो किस तरह लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होते गए, क्योंकि अब उनका डर जो था वो निकल गया था और वो समझ गए थे कि इस्लाम ही हक़ पर है। लेकिन आपने इस इस्लाम को यहाँ तक, इस लेवल तक लाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इन्हीं मुश्किलों की वजह से अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देने के लिए कई सूरतें नाजिल की, कई आयत नाजिल की, जिसमें एक सूरह दुहा है। सूरह दुहा की आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 8 तक हम देखते हैं कि देखें कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को कितने प्यार से उनको तसल्ली दे रहे हैं कि ए नबी, आपके रब ने आपको ना छोड़ा है और ना वो आप पर नाराज़ हुआ, और यकीनन आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर है। यानी आपको तसल्ली दे रहे हैं कि आपकी जो आखिरत है वो इस दुनिया से बेहतर है, आप परेशान ना हो, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। देखें कितने प्यार से समझा रहे हैं अल्लाह ताला कि अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना दिया? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, ठीक है, उनके अब्बा का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद, यतीम होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें ठिकाना दिया, उनको नबूवत से सरफराज किया, और आपको नावाकिफ़ राह पाया और फिर रहनुमाई दी, आपकी रहनुमाई की, और आपको तंग दस्त पाया और गनी कर दिया। आप तंग दस्त थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया, मालदार कर दिया। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से आपकी जब शादी हुई थी, तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा जो थी वो बहुत बड़ी बिज़नेस वूमन थी, बहुत ज़्यादा मालदार थी,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی مال و دولت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہاں آپ جب ہجرت کر کے گئے تھے تو سب آپ نے مال و دولت چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی تھی بلکہ آخرت کو ترجیح دی تھی۔ ترجیح مطلب امپورٹنس دینا۔ اسی طرح سے سورہ شرح کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد ہی آسانی ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، مائکس آپ لوگ میوٹ رکھیں، ریکارڈنگ میں پھر ڈسٹربنس آتا ہے ادروائز۔ تو جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ آیت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہی کہہ کے سمجھا رہے ہیں۔ یہی حالات تھے جب سورہ کوثر بھی نازل ہوئی، یعنی یہ ساری طریقے سے سمجھایا، اور اس کے بعد سورہ کوثر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اور آپ کے مخالفین یعنی آپ کے دشمن جو تھے ان کو تباہ اور برباد ہونے کے بارے میں بھی آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا۔ کیا کہا تھا کہ آپ کے دشمن جو ہوں گے وہی ابتر ہوں گے، ٹھیک ہے، ابتر کیوں ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا، جو کفار تھے، جو قریش کے جو لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو اپنی قوم سے بالکل کٹ گئے ہیں، ہے نا، الگ ہو گئے ہیں، آپ اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہیں، اور ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ ان کی حیثیت تو ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ تو ایسے ہو گئے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو اور یہ کچھ مدت کے بعد ہی سوکھ کر خاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ اور مکہ کا جو سردار تھا عاص بن فائل، ان کے سامنے جب رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ یہ کہتا تھا، ارے چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر آدمی ہے، یعنی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اولاد نرینہ کون ہوتی ہے؟ جس کا بیٹا ہوتا ہے، تو ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور بیٹا کیوں مانگا جاتا ہے؟ نسل آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اب ان کا تو کوئی نسل بڑھانے والا آگے ہے ہی نہیں، اور یہ تو مر جائیں گے معاذ اللہ، تو ان کی کوئی نسل بڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور بات آتی ہے کہ کعب بن اشرف جو کہ مدینہ کا یہودی سردار تھا، وہ مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ وہ تو اپنی قوم سے پوری طرح کٹ گیا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں، ہم حج کے منتظم ہیں، حج کا جو سارا حساب کتاب ہے، اس کا جو بندوبست ہے، ارینجمنٹ ہے، وہ سب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو تھے قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، انہیں کمزور کہا کرتے تھے، انہیں بے یار و مددگار، بے اولاد، ٹھیک ہے، اور جڑ کٹا، یعنی جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو، اس طرح کے الفاظ ان کے لیے معاذ اللہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کے اولادوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کے جو ساری اولاد جو ہیں آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے صرف ایک بیٹے تھے جو ماریہ قبطیہ سے تھے، ٹھیک ہے، باقی آپ کی ساری اولادیں جو تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں۔ آپ کے جو ایک صاحبزادے تھے ان کا نام قاسم تھا، اور ایک صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا، اور جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے ان کا نام ابراہیم تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم بات کریں کہ یہاں پر قاسم رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دو بیٹے، اور آپ کی جو 4 بیٹیاں تھیں، کیونکہ حضرت جو ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے وہ تو کافی بعد میں پیدا ہوئے تھے، تو یہاں پر ان کی بات کریں آپ کی جو بیٹیاں تھیں اس میں زینب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، اچھا یہ ساری جو آپ کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال جو تھا وہ بہت ہی کم عمر میں چھوٹے سے تھے جب ہی ہو گیا تھا۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا تھا، اب وہ فوت ہو گئے، اب دوسرا بیٹا تھا یہ، ہے نا، جب دوسرے بیٹے بھی فوت ہو گئے تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جو بیٹا ہے وہ حیات نہیں تھا، اور بیٹا نہیں ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا نہیں ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی،
تو جب وہ فوت ہوئے تو جو ابو لہب جو چچا تھا رسول اللہ کا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ آج رات تو محمد معاذ اللہ دم کٹا ہو گیا، یعنی اب اس کی کوئی جو اولاد بیٹا ہے وہ نہیں بچا۔ تو اس نے بہت زیادہ وہ اس بارے میں خوش ہوا، اور اس نے جو سارے جو دوسرے جو قبیلے کے جو سردار تھے اور جو لوگ تھے ان لوگوں کو جا کر اس نے اس بات کی خوشخبری دی، مطلب بہت زیادہ خوش تھا کہ آج رات تو محمد کے ساتھ اس طرح کا کام ہو گیا، اب تو اس کی کوئی اولاد نہیں رہی، اور اب تو وہ جب وہ فوت ہوگا تو اس کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو انہی سب باتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہوگا، وہی ابتر ہوگا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس سورہ کا پس منظر ہے، ٹھیک ہے، کہ کس حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے بیٹے ان کا جب انتقال ہوا تو آپ بہت زیادہ آبویسلی تھے تو انسان ہی نا، اپنی اولاد کے موت پر، اپنی اولاد کے چلے جانے کا غم تو ہر باپ کو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا، جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، تو حدیث کے بھی الفاظ ہیں، وہ حدیث میں نے یہاں کوٹ نہیں کی، تو اس میں جب انہوں نے کسی نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ رو رہے ہیں، مطلب آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ رو رہے ہیں، تو اس میں کہا تھا کہ میں بھی تو انسان ہوں نا، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اولاد کا جانا آبویسلی ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے، تو اتنا بڑا جب انہیں غم تھا اور لوگ اس پر سے ان کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے تھے، انہیں ٹونٹ کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر کے آپ کو تسلی دی تھی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ ابتر نہیں ہوئے بلکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، یعنی بنا نام و نشان کا رہ جائے گا۔ تو یہاں سب سے پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم نے اس کا ٹرانسلیشن پہلے ہی دیکھا تھا کہ انا، اچھا جو انا ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، انا پلس نا، ٹھیک ہے، یعنی بے شک ہم نے، اوکے، اس کے بعد آتوینا کا، ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ایک ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو 1 2 3 ورڈز اس کے اندر ہیں کہ عطا کیا ہم نے تم کو، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو الکوثر، یعنی کوثر عطا کیا۔ اب ہم کوثر کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا میننگ ہوتا ہے کوثر کا، کیا ہوتا ہے دیکھو، یہاں پر جو کوثر ہے اس کو بہت اچھا مفسرین نے یہ کہا کہ اگر اس کو ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو کسی بھی زبان میں کوثر کا میننگ بتا پانا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے بڑا ہی مشکل ہے۔ ویسے کوثر کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کثرت سے، یعنی بہت زیادہ، کثرت کہتے ہیں بہت زیادہ، ایکسٹریم، ٹھیک ہے، تو ویسے تو اس کا میننگ ہوتا ہے بہت زیادہ، ایکسٹریم، جیسے ہم کہتے ہیں نا اوور لوڈڈ، بہت زیادہ کثرت کے، لیکن یہاں پر صرف جو کثرت اگر ہم کہہ دیں کہ ایکسٹریم اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ فلفل نہیں ہو جاتا، اس کا میننگ پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ جس وقت یہ کوثر لفظ استعمال ہوا، یعنی یہ سورہ جس وقت نازل ہوئی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیاں تھیں، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا بہت زیادہ میننگ فل ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر دیا، کوثر کا مطلب خیر کثیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو حوض کوثر، نہر کوثر، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے آپ کو کوثر عطا ہونے کا کیا مطلب ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ خیر ہم نے آپ کو دی، بھلائی ہم نے آپ کو دی، نعمتوں کی کثرت آپ کو دی، کثرت یعنی بہت زیادتی ہونا، زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، نعمتوں کی کثرت آپ کو دی، اور اتنی زیادہ آپ کو چیزیں دیں جو بالکل انفینائٹ ہیں، ایک انفینٹی کی حد تک وہ آپ کو نعمتیں دی گئیں، بے شمار نعمتیں آپ کو یہاں پر دی گئیں۔
اب ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو قریش کے لوگ تھے، جو دشمن تھے آپ کو، وہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تباہ اور برباد ہو چکے، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی جو اولادیں ہیں، وہ جو بیٹے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور یہاں پر یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے جو دشمن ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو، بلکہ تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئی تھی وہ تم سے چھن گئیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ ہم نے آپ کو ایک اخلاق دیا، ٹھیک ہے، جس میں بے انتہا خوبیاں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئیں۔ آپ کو نبوت دی گئی، آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کو علم دیا گیا، آپ کو حکمت دی گئی، ٹھیک ہے، آپ کو توحید دی گئی، آپ کو ایک نظام زندگی مطلب زندگی جینے کا طریقہ، آپ کو نظام زندگی بتا دیا گیا، اور آپ کو پورا ایک سسٹم کیسے چلانا ہے اس سسٹم کو چلانے کی طاقت آپ کو دی، اور آپ کو ایسی نعمت دی جس کی بدولت آپ کا نام قیامت تک لیا جائے گا۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 1450 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس ایسے ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ جیسے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے کی باتیں ہیں اور ہم تک آ گئیں، اتنی پرزروڈ وے میں کوئی بھی تعلیمات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی جتنی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ بھی ایک کوثر ہے، ٹھیک ہے، جو قیامت تک رہے گی۔ اور آپ کی جو دعوت کا کام ہے وہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام ہی تو کر رہے ہیں، اور کہاں سے سیکھا ہم نے دعوت کا کام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو سیکھا نا یہ دعوت کا کام بھی، کہ کس طرح سے اپنا وقت نکال کے ہمیں دوسرے کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، انہی کی تعلیمات کو تو ہم آگے لے کر چلتے ہیں نا۔ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہم نے کس سے سیکھی؟ رسول اللہ سے سیکھی، اور اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ایک یہ بھی نعمت دے دی گئی کہ انہوں نے اپنی حیاتی میں، یعنی اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں ہی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح ان کا یہ کام جو ہے وہ کامیابی تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس کے بعد لوگ جو تھے وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کا نام ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے تو نہیں دیے، لیکن آپ کی جو امت ہے وہ آپ کا نام لیوا ہے، وہ آپ کا نام لیتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ جتنا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے اتنا کسی کا بھی اس دنیا میں نہیں لیا جاتا۔ جتنا درود و سلام آپ پر بھیجا جاتا ہے اتنا کسی کے خیر کے لیے اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنا اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر وقت 24 گھنٹے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب ان کے اوپر درود و سلام بھیجی جاتی ہے، یعنی ہر لمحہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے یہاں صبح ہو رہی ہے تو کہیں پہ شام ہو رہی ہوگی، کہیں پہ رات ہے تو کہیں پر دن ہے، obviously۔ تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، حالانکہ ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کی امت ہمیشہ ان سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو جتنی آپ اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے، یعنی اپنی اولاد سے، اپنے پیرنٹس سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ محبت ہم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ صرف زبانی کہنے سے محبت نہیں ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیا پسند کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو، یہ ڈاکٹر اسرار احمد سے میں نے سنی ہے کہ رسول اللہ کا جو جھبا جو پہنتے ہیں نا، اس کے بٹن آگے کا کھلا ہوا تھا، تو وہ صحابی نے زندگی بھر اپنے آگے کا بٹن جو تھا جھبے کا وہ نہیں بند کیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو ان کا آگے کا جو بٹن تھا وہ کھلا تھا، جس وقت ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اس وقت کھلا ہوگا وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے کبھی بھی اس بٹن کو لگایا نہیں۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی۔
ہمیں تو کچھ بھی پتہ چل جائے ہم اس کو کتنا فالو کرتے ہیں بتائیے. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان سنتوں کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنا ان پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں اگر محبت دکھانی ہے رسول اللہ سے تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. تو یہ کوثر ایک میننگ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ کوثر ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دکھا دی گئی تھیں. ٹھیک ہے، وہ نعمتیں جو ان کو دے دی گئی تھیں انہیں بتا دیا گیا تھا. لیکن وہ نعمتیں بھی ہیں جو جنت میں ملیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ نعمت کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے بہت ساری احادیث میں ہم نے دیکھا. جب میں نے سرچ کیا تو کم سے کم 70 ایک احادیث تھیں نہر کوثر کے اوپر. ٹھیک ہے، کچھ ایک میں نے یہاں پر لی ہے. اچھا، احادیث کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیا کریں، کیونکہ لینگویج پرابلم ہوتی ہے. اگر ہم آپ کو اردو میں شیئر کرتے ہیں تو بہت سی ہماری بہنیں ہیں جو اردو نہیں سمجھ پاتی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایک پین پیپر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. امپورٹنٹ پوائنٹس ضرور لکھا کریں آپ لوگ. آپ نے کرنا کیا ہے کہ حدیث کا نمبر جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ جہاں سے بھی سرچ کرنا چاہیں. کیسے سرچ کر سکتے ہیں آپ؟ گوگل پہ ٹائپ کیجئے، آپ کے پاس وہ حدیث نمبر آ جائے گا. یا پھر اسلام 360 سے آپ کر لیجئے، اسلام 1 ہے اس سے کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایپس ہیں، کسی سے بھی آپ وہ حدیث کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد میں. چلیں، تو یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4965. اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کے متعلق پوچھا. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے. نہر ہوتی ہے نا، ندی بہتی ہے. ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے. اس کے 2 کنارے ہیں جن پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں. اس کے آب خورے ستاروں کی طرح ان گنت ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک جنت میں ایک نہر ہے اور موتی ہیں اس کے دونوں طرف. ٹھیک ہے، اور اس کے جو آب خورے، جو اس کے اندر پیالے ہیں، ٹھیک ہے، بولز جو ہوتے ہیں، وہ ستاروں کی طرح ان گنت ہیں، بہت سارے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4966 کہ کوثر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ وہ خیر کثیر ہے. یعنی خیر یعنی بھلائی. ٹھیک ہے، کثیر یعنی کثرت سے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خیر کثیر کیا ہے، کہ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے عرض کی، لوگوں کو تو خیال تھا کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے. جب انہیں یہ جواب ملا کہ یہ خیر کثیر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جنت کی نہر بھی اسی کثیر میں سے، اسی خیر کثیر میں سے ایک اسی کثیر میں سے ایک ہے. یعنی ہاں، وہ نہر بھی ہے اور وہ خیر کثیر بھی ہے، یعنی بھلائی جو دی گئی ہے، نعمتیں جو دی گئی ہیں وہ بھی ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 6581 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج آپ کو ہوا تھا تب آپ نے اس نہر کوثر کو دیکھا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اور ایک نہر پر پہنچا. اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی. مشک یعنی جو بہت تیز جو خوشبو ہوتی ہے اس کی طرح اس کی جو مٹی تھی اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی تھی. صحیح بخاری کی 6581 ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث 894 ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے. جب اسی اثنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نیند میں چلے گئے. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے. پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ سبحان اللہ، ایک حوض ہے جس پر پانی پینے کے لیے میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہے، تو وہ فرمائے گا، یعنی فرشتہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ اب دیکھیں اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو کہ آپ کو مجلس میں یہ سورہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس مجلس میں آپ نے بتایا کہ کوثر کیا ہے، ایک حوض ہے جس میں پانی ہوگا، اور آپ کی امت یعنی ہم لوگ انشاءاللہ وہاں سے پانی پینے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ امت میں سے وہ لوگ اس کا پانی نہیں پی پائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد نئی باتیں نکال لی۔ اچھا، ان نئی باتوں کو کیا کہتے ہیں بتائیے تو ذرا؟ بدعت، ویری گڈ، بدعت کہلاتا ہے۔ تو ہم جو اتنے مزے سے جو بدعت کرتے رہتے ہیں، نئی نئی باتیں دین میں لے کر آتے ہیں اور بڑے مزے سے اس کام کو کرتے ہیں، ہاں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ کام کرنا جس میں ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک نیا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کمپلیٹ کر دیا، اب کوئی نئی چیز اس میں نہیں آئے گی۔ تو جب یہ چیز 1450 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی، تو آج جو نئی چیزیں، نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں ہمارے دین میں، وہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور یہاں پر صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ کوئی جو بدعت جس نے لایا ہوگا وہ آپ کے حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پی پائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 894۔ سنن ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں 2542 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب وہ کیا خوبصورتی ہوگی۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جنت کا جو ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو 0.0001% بھی اس کی خوبصورتی بیان نہیں ہے۔ وہ کیا جنت ہوگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بے حد خوبصورت وہ جنت ہوگی، اس کا بہت مختصر سا حصہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی حدیث 4334 میں ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ عمدہ، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6583 میں ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ جی، لیکن اس کے الفاظ یہی ہیں، پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور اس میں جو الفاظ ہیں اس میں برف سے زیادہ سفید ہے۔ برف بھی سفید ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6583 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا، یعنی جب امت آنا شروع کرے گی وہاں سے پانی لینے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا، یعنی مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ کنہیں ہٹا دیا جائے گا؟ ہم نے ابھی پڑھا، جو بدعت کرتے ہیں، ہاں، جو لوگ بدعت کرتے ہیں۔ یہی چیز صحیح بخاری کی 7049 میں بھی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہاں پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 5989، یہاں پر بھی حوض کوثر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس حوض کے برتن آسمان کے چھوٹے اور بڑے تمام ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور وہ جنت کے برتن ہیں، اور جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔
اس میں جنت کے 2 پرنالے آ کر گرتے ہیں، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جیسے عمان سے ایلا تک کا فاصلہ. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہاں دودھ آ گیا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کی چوڑائی لمبائی بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام باتیں یہاں پر کوثر کے بارے میں بتا دی گئیں. تو کوثر کیا بتایا گیا؟ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو کوثر یعنی خیر کثیر. کوثر کہتے ہیں کثرت، بہت زیادہ، حد سے زیادہ. تو وہ جو نعمتیں ہیں وہ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو حوض کوثر جو ہمیں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو ہم آج کی کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ہماری 2 آیت بچیں گی، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں کمپلیٹ کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.